خوشبو ان کے دم سے ہے صدا بھرپور محنت کی میرے دینی مدارس نے خدائے برتر و بالا سے سلطان مدینہ سے صحابہ سے محبت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے چمن والوں گواہ رہنا چمن کی خیر خواہی میں لٹیروں سے عداوت کی میرے دینی مدارس نے خدا کی سرزمین پر غیر کے قانون کو سہ کر نداوت دی بغاوت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال تعالى ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ختم القرآن فله دعوة مستجابة رواه الطبراني أو كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. معزز و محترم علماء کرام اور معزز احباب و سامعین، بڑی خوشی کا مقام ہے ماشاءاللہ کہ ہمارا مدرسہ انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے مدرسے کا نام حضرت جی کے نام پر ہے، یہ مدرسہ الحمدللہ دن بدن ترقی پر آ رہا ہے۔ آپ حضرات کی مکمل توجہ اور آپ حضرات کی دعاؤں کی محنت اور اساتذہ کی دل کو ایک کر کے اور اپنی نظر کو برابر کر کے اساتذہ کی محنتوں کے ساتھ یہ مدرسہ ترقی پر آ رہا ہے۔ ماشاءاللہ حضرات نے بچوں کا پروگرام آپ نے مختصر انداز میں سنا کہ اساتذہ بچوں کو کس طریقے پر پڑھاتے ہیں۔ بہت سارے ہمارے حضرات بیٹھے ہیں جن کے کسی کے 2 بچے ہیں، کسی کے 3 بچے ہیں، کسی کے 4 بچے ہیں۔ ایک بچے کو گھر پر پڑھانا کتنا تکلیف دہ ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو شفقت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ بچوں کے دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو بٹھانا، آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو بٹھانا کتنا مشکل ترین کام ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں علماء کرام کی جماعت کو پیدا کر کے ہمارے بچوں کا مستقبل تابناک بنانے کے لیے اللہ نے بہت راستے آسان کر دیے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس نعمت پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت دیتا ہے تو نعمت کے بعد شکر کا تقاضا کرتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر تو بہت ہے، لا تعد ولا تحصى وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها۔ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جن جن چیزوں کا سوال کیا اللہ نے ہمارے سوال کو پورا کیا، اور اتنی نعمتیں اللہ نے ہمیں عطا فرمائی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ ان الانسان لظلوم کفار، انسان تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا ہمیشہ ناشکرا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جب بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے تو نعمت دینے کے بعد شکر کا تقاضا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے توریت دی۔ توریت آسمانی کتاب ہے، جو آسمانی جو 4 کتاب ہے ان میں ایک کتاب توریت تھی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے اولو العزم پیغمبر ہیں۔ دنیا میں 5 جو پیغمبر آئے اولو العزم آئے، بڑے بڑے نبی، حضرت نوح علیہ السلام ہے، ابراہیم علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ 5 پیغمبر اولو العزم پیغمبر ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے توریت دی
اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبوت دی، رسالت دی، کلیم اللہ بنایا. کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نعمت پر کہا کہ موسیٰ تم میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین. کہ موسیٰ ہم نے آپ کو منتخب کیا، آپ کو سلیکٹ کیا نبوت کے لیے، رسالت کے لیے اور ہم کلامی کے لیے. لو توریت ہاتھ میں پکڑو، وکن من الشاکرین، اور میرے شکر گزار بندوں میں شامل ہو جاؤ. بھائی مکاتب قرآنیہ اور مدارس اسلامیہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودہ دور میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں. ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ہے. شکریہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے شکر زبان سے کہ اللہ تیرا کرم ہے کہ ہمارے بچے مدرسے میں آ کر قرآن کریم کو سیکھ رہے ہیں، تجھے پہچان رہے ہیں، تیرے نبی کی زندگی کو پڑھ رہے ہیں. ایک ہے عملی شکر، حقیقی شکر. حقیقی شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مدرسے کے جو اصول ہوتے ہیں، مدرسے کے جو قوانین ہوتے ہیں، جو ضوابط ہوتے ہیں، ان مدارس کے اصول کی پابندی کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھانا. کہ ہمارے بچے مدارس کے اصول کے ساتھ، ہمارے دل میں ایک تو سب سے پہلے مدارس کی عظمت ہو. یہ مکاتب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. ایک روایت میں ہے ایک انسان، ایک بچہ مدرسے میں آتا ہے اور آنے کے بعد پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، دو اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہے. روایت میں ہے کہ جب بچہ پڑھتا ہے تو پڑھتے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ماں باپ کی اور اس کے استاد کی اللہ تعالیٰ مغفرت کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ بچے کے درجات کو بلند کرتا ہے. صرف بچے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے، اگر قرآن کریم پڑھے گا اللہ کی معرفت کو حاصل کرے گا، اللہ تعالیٰ کے علوم اپنے سینے میں لے گا اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم والی زندگی اپنی زندگی بنائے گا، وہ آدمی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں کتنا بڑا بن سکتا ہے، کتنا قابل تکریم بن سکتا ہے، ہم تصور نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کے ایک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم، در منصور کی روایت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ سفر کر رہے ہیں تو ایک قبرستان کے پاس سے گزر ہوا تو دیکھا قبر کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ عذاب میں گرفتار ہے. اس کی پوری قبر جہنم کا گڑھا بن چکی ہے. اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام والتسلیم وہاں سے استغفار پڑھتے پڑھتے وہاں سے نکل گئے، وہاں سے گزر گئے. کچھ دنوں کے بعد جب وہاں گزر ہوا دوبارہ وہاں قبرستان کے پاس تو دیکھا وہ قبر جنت کا باغ بن چکی ہے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ جنت کے باغوں میں کھیل رہا ہے اور اس کی قبر جنت کا گارڈن بن چکی ہے، جنت کا باغ بن چکی ہے. تو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا، یا اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تیرا یہ بندہ تیرے عذاب میں گرفتار تھا، آج میں دیکھ رہا ہوں اس کی قبر جنت کا باغ بن چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، اے عیسیٰ یہ میرا گنہگار بندہ تھا، زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی، پورا نامہ اعمال نیکیوں سے خالی تھا، زندگی گناہوں سے لت پت تھی، لیکن دنیا سے جوانی میں چلا گیا تھا. اس نے بطور امانت کے ایک بچہ دنیا میں چھوڑا تھا. یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہوا، اس کی ماں نے بچے کو مدرسے میں بھیجا. استاد کا بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو اللہ بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. تو میرے گنہگار بندے کے معصوم بچے نے مجھے صفت رحمان سے پکارا اور صفت رحیم سے پکارا، جو میری 2 بڑی بڑی صفت ہے امت پر رحم کرنے کی، بندوں پر رحم کرنے کی. تو میری غیرت گوارا نہ ہوئی کہ میرا جو بندہ قبر کے عذاب میں گرفتار ہے اس کا بچہ مجھے صفت رحمان سے پکارے اور میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب دوں. میں نے اس کے باپ کی قبر سے عذاب کو ہٹا دیا. یہ ہمارے مدارس اسلام ہے، یہ ہمارے مکاتب قرآنیہ. اس لیے کہ ماشاءاللہ جو ہمارے مدرسے کے طلبہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان طلبہ کرام علم کو حاصل کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو معرفت جو انسان کو ملتی ہے وہ علم کے بغیر نہیں ملتی. اور آج کے زمانے میں تعلیم کی بہت ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ پر اولاد کے 3 حق ہیں. سب سے پہلا حق یہ ہوتا ہے ان یحسن اسما، کہ ماں باپ اپنے اولاد کا نام اچھا رکھیں، ایسے نام رکھیں جن ناموں کے معانی اچھے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جب کوئی انسان اسلام میں داخل ہوتا اور اگر ان کے نام خراب ہوتے کہ جن کے معنی غلط ہوتے
تو آپ نے ان کے نام بڑی عمر کے اندر بھی بدلے. ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کا اچھا نام رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 نام بہت پسند ہیں، عبداللہ اور عبدالرحمن. انبیاء علیہ السلام کے نام رکھے، صحابہ کے نام رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں کے نام رکھے. آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم اتنے بڑے نبی، اور آپ نے اپنی بچیوں کے کیا نام رکھے اور آپ نے اپنی اولاد کے کیا نام رکھے. سب سے اچھا نام پسند کرنے والا میرے نبی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. تو ہم اپنی اولادوں کے نام اللہ کے نبی کی بیٹیوں کے نام پر رکھیں، اللہ کے نبی کی بیویوں کے نام پر رکھیں. آج نام رکھنا ایک بہت بڑی فیشن بن چکی ہے، اور نام 1 مہینہ ہو جاتا ہے، 2 مہینہ. اس کا نام کیا ہے جب نام نہیں رکھا؟ بغیر نام کا بچہ شولاپور کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، اور شولاپور میں لوگوں کی گود میں آ رہا ہے، خالہ کی گود میں اور اماں کی گود میں، پھوپھی کی گود میں. اس کا نام کیا کہ نام نہیں رکھا؟ کیونکہ نام ملتا ہی نہیں ہے. آج کے ایکٹروں کے نام ہمارے بچوں کے ہیں، آج فلمی اداکاروں کے نام، کرکٹروں کے نام، اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے نام جو دنیا میں ہیں ان کے نام ہم اپنے بچوں کے نام رکھتے ہیں. ایک بات یاد رکھنا، نام کا اثر انسان کی زندگی پر پڑتا ہے. اس لیے اپنے بچوں کے اچھے نام رکھے، ماں باپ کی ذمہ داری ہے. کہتے ہیں ہمارے پاس بہت سارے آتے ہیں، مولانا ایسا نام دو جو نام پورے شولاپور میں نہ ہو، پورے احمد آباد میں نہ ہو. ہر ایک کے نام تو کون جانتا ہے؟ تم پورے نیٹ پر ان کو نام واٹس ایپ پر لکھ کے دو، 50 تو بھی پسند نہیں آتی. کیونکہ آدمی کا جیسا مزاج ہوتا ہے. ابھی تو بچہ پیدا ہی نہیں ہوا، ایک انسان کا فون آیا کہ بچے کا نام چاہیے. میں کہا بچی ہے کہ بچہ ہے؟ کہ ابھی تو اس کا 7واں مہینہ باقی ہے، نبی سے نام رکھ لیں گے. میں کہا اتنی جلدی کیا ہے بھائی؟ اللہ تبارک کو لڑکی دے یا لڑکا دے یا اللہ اولاد ہی نہ دے، یہ تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تو ماں کے پیٹ میں ہے. پیدا ہونے کے بعد ہی پتہ چلتا ہے کہ لڑکا ہوگا لڑکی ہوگا. اور 7ویں دن نام رکھنا میرے آقا صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے. آپ نے کہا اپنے بچوں کا 7ویں دن نام رکھو، بچے کا عقیقہ کرو، بچے کی تحریک کراؤ. کسی اللہ والے کے پاس اگر کھجور ہے یا کوئی کھجور ہے، اللہ والے کا تھرو پر ان کا لعاب اس کھجور پر لگاؤ. صحابہ کرام کے جب گھر میں چھوٹے چھوٹے بچے جب پیدا ہوتے تھے تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کی خدمت میں آ کے تحریک کراتے تھے. یہ عمل سنت ہے، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں باپ کی دوسری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیں. يعلمه الكتاب والحکمہ، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا. بچوں کو دینی تعلیم دینا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے اچھی تعلیم کو حاصل کریں، قرآن کریم کو پڑھیں. دیکھو ماشاء اللہ آپ نے دیکھا ہمارے مدرس حضرات نے بلیک بورڈ میں بچوں کو کس انداز سے بچوں کو تیار کرتے ہیں، ان کی کس طرح مشق کراتے ہیں، تمرین کراتے ہیں، ان کے ذہن کو متوجہ کر کے ان کے دماغ میں حرکات بٹاتے ہیں کہ بیٹا ایسے پڑھنا ہے. اسی طرح آہستہ آہستہ ہمارے بچے قرآن کریم کو روانی کے ساتھ پڑھنے والے بن جاتے ہیں. بڑی محنتیں لگتی ہیں. اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کو دینی تعلیم دینا. دیکھو میرے بھائی، دنیاوی تعلیم کی آج کے زمانے کی بہت بڑی ضرورت ہے. ہمارے بچے انجینئر بنے، ہمارے بچے لوئر بنے، ہمارے بچے ڈاکٹر بنے، لیکن سب سے پہلے ذمہ داری ہمارے بچے مسلمان بنے. اگر ہمارے بچے مسلمان بنیں گے تو ڈاکٹر بنے گا تو لوگوں کی ہمدردی کرے گا، وکیل بنے گا تو ہمدردی کرے گا. اگر صرف ماڈرن ایجوکیشن بچوں کو دیا اور بچوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھا، یا بچوں کو دینی تعلیم تو دلوائی لیکن موٹی موٹی دلوائی، تعلیم کی کوئی اہمیت نہیں، تعلیم کی کوئی پابندی نہیں، تو ہمارا بچہ ماڈرن ایجوکیشن تو کر لے گا لیکن وہ صرف بہت تک ہے. لیکن اگر ہمارے بچے نے قرآن کریم کو صحیح انداز سے پڑھا، جسے مولانا نے کہا کہ اگر قرآن کریم کو تجوید کے ساتھ جہاں پڑھایا جاتا ہے، کوئی انسان پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، کیا معنی ہوتا ہے؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالنہار ہے. اب کوئی ہاں کی جگہ چھوٹی ہاں پڑھے الحمدللہ تو نماز ٹوٹ گئی، معنی بدل جائے گا تمام پھٹے پرانے کپڑے اللہ کے لیے. حالانکہ دونوں کا انگلش میں ایچ آتا ہے، ہاں کا بھی اور چھوٹی ہاں کا بھی، لیکن عربی زبان میں معمولی مخرج کی کمی کی بنیاد پر معنی بدل جاتا ہے. قلبن کے معنی ہوتا ہے ہارٹ، دل، اور چھوٹے کا سے قلبن کے معنی ہوتا ہے ڈاگ، کتا. اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں ما کان لرجل من قلبین فی جوفہ، کہ اللہ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 دل نہیں بنائے. اگر کوئی انسان قاف کی جگہ پر کاف پڑھ دے اس کا معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کی باڈی میں 2 کتے نہیں بنائے. نماز ٹوٹ گئی. اللہم صلی علی محمد، یہ اللہ تو اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیج. وہ صوت کی جگہ پر سین پڑھے اللہم صلی علی محمد، تو اس کا اتنا خطرناک معنی ہوتا ہے کہ میں زبان پر لانا مشکل ہے کہ اللہ تو اپنے نبی پر نعوذ باللہ تلوار کھینچ. انسان نے نماز کے اندر
الفاظ کی غلطی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی کے خلاف بددعا کی۔ یہی صحیح تعلیم آج ہمارے مدارس میں ہمارے علماء بچوں کو دے رہے ہیں۔ انتظامیہ مضبوط ہوتا ہے، مدرسوں کی تعلیم مضبوط ہوتی ہے اور بچوں کی پابندی ہوتی ہے اور والدین کی فکر ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مدرسے کو خوب ترقی دیتا ہے۔ سب سے پہلی بات بچوں کو دینی تعلیم دینا۔ دیکھو مولانا علی رضوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے بڑے علماء میں شمار ہیں۔ یو پی کی حکومت نے ایک قانون لاگو کیا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ غیر مسلموں کے یہاں ایک دیوی ہے، علم کی دیوی، نالج کی دیوی، جس کا نام ہے سرسوتی دیوی۔ آپ کالجز میں جاؤ گے، یونیورسٹی میں جاؤ گے، اسکولوں میں جاؤ گے تو اس کے فوٹو دیواروں پر ملیں گے، بلکہ آج کے دور میں تو ٹیبل پر ہی اس کا فوٹو ہوتا ہے۔ اور جتنے بچے اسکولوں میں انٹر ہوتے ہیں ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اپنی کلاس میں داخل ہوتے ہیں۔ تو یو پی کی حکومت نے قانون بنایا کہ جو علم کی دیوی ہے سرسوتی دیوی، تو جو بھی مسلمان انڈین کلچر کے ساتھ ہماری اسکول میں پڑھنے آئے گا اس کو اس کے سامنے ہاتھ جوڑنا پڑے گا، پھر اس کو کلاس میں بیٹھنے کا موقع ملے گا۔ آپ حضرات کے سامنے ابھی نئے طرح کے قانون بن رہے ہیں اور ان کے بنانے کی بڑی تمنائیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ہماری اور مسلمان بچوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی وقت ہندوستان کے بہت بڑے عالم مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کی حکومت کو چیلنج کر کے بات کی تھی، اگر تم نے سرسوتی دیوی کے سامنے ہاتھ جوڑنا اگر تم نے قانون بنایا ہے تو مسلمان اپنے بچوں کو وہاں کہیں بھی کبھی بھی نہیں بھیجیں گے۔ مسلمان بغیر پڑھے زندگی گزار سکتا ہے لیکن شرک کا مسلمان کبھی نہیں کر سکتا۔ آج پورا ان کا نظام تعلیم بن چکا ہے۔ پورا نظام تعلیم صرف مستقبل میں امت کے سامنے لانا ہے۔ پورا نظام تعلیم تیار ہو چکا ہے اور وہ نظام تعلیم میں اسکول میں اس کی بنیاد ہے شرک، کہ مسلمان بچوں کو اللہ سے ہٹانا، توحید سے ہٹانا، ان کے دلوں میں شرکیہ الفاظ پیدا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بدگمان کرنا۔ اور اس کا نام یہ نہیں رکھا ہے ہندو کلچر، ہندوازم، بلکہ اس کا نام رکھا ہے انڈین کلچر، کہ جو انسان ہندوستان میں رہنا چاہتا ہے اس کو انڈین کلچر کو اپنانا پڑے گا اور اپنے بچوں کو اسکولوں میں بھیجنا پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس لیے ہمارے دنیا کے بڑے بڑے علماء اس کا حل ایک ہی تلاش کر رہے ہیں کہ مسلمان اپنے اسکولیں قائم کرے، اپنی کالجز تیار کرے تاکہ مسلمانوں کے بچے کم سے کم ان کے عقیدے صحیح رہیں اور صحیح تعلیم دے سکیں، اپنے بچے حجاب زندگی گزار سکیں، بد نظری سے اپنی بچیاں بن جائے، اپنی بچیوں کی حفاظت ہو جائے۔ لیکن یہ تو ہوگا تب ہوگا، لیکن اس وقت اگر اپنے بچوں کے ایمان کو بچانا ہے تو ضروری ہے جگہ جگہ پر مکاتب کا نظام قائم کیا جائے، جگہ جگہ پر مکاتب کا نظام قائم کیا جائے۔ اور جہاں مکاتب کا نظام قائم ہے وہاں مکاتب کے نظام کو مضبوط سے مضبوط ترین بنایا جائے، وہاں مسلمانوں کے عقیدے، مسلمانوں کے بچوں کے عقیدے پڑھائے جاتے ہیں کہ مسلمان کا سب سے بڑا عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق اللہ کی ذات کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا، کہ بنیادی عقائد جب مسلمانوں کے بچوں کے صحیح ہو جائیں گے، کون سی بھی اسکول میں ہمارا بچہ پڑھے گا اور کون سی بھی یونیورسٹی میں ہمارا بچہ اپنی تعلیم کو حاصل کرے گا، لیکن مدرسے کے چند سالہ کورس میں اگر اپنے بنیادی عقائد کو مضبوط کر دے گا انشاءاللہ سمندر کی موجیں آئے گی، موجوں کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اگر اس کے سامنے پہاڑ ٹکرائیں گے باطل کے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، لیکن ایمان والا بچہ اپنے عقیدے پر برابر جمے گا جب اسے مکتب کی بنیادی تعلیم کو مضبوط کیا ہوگا۔ اس لیے مکاتب ہمارے مضبوط سے مضبوط تر ہو، خالی برائے نام مکاتب نہ۔ الحمدللہ ہمارے ذمہ دار حضرات نے بڑی محنت کے ساتھ اس مدرسے کو قائم کیا اور ہم امتحان لینے تقریباً میں تیسری مرتبہ آ چکا ہوں، ہمارے پاس وقت بھی نہیں ہوتا لیکن مشغولی کے اندر ہی ہم امتحان لینے آتے ہیں۔ اس مرتبہ جب بچوں کا ہم نے جائزہ لیا، امتحان لیا، اللہ گواہ کے خدا کے گھر میں بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، اتنی بچوں کی اچھی تعلیم تھی، ایسا لگا ہم پارمپور کے علاقے کے مکاتب کا امتحان لے رہے ہیں۔ بچوں کی کتنی 2-3 سال میں ترقی ہو چکی ہے، بچوں کا قرآن کریم پڑھنے کا لہجہ، کتابوں کا سمجھنے کا لہجہ، اللہ کے نبی کی سیرت، اللہ کے نبی کی زندگی، اسلامی معلومات، اسلام کیا ہے، ہمارے سامنے بھی تھوڑے جھلکیاں آپ کے سامنے اساتذہ نے بچوں کے ذریعے بتائی۔ یہ تو تھوڑی سی جھلکیاں تھی، مستقل مکاتب میں بچوں کو بہت محنت اساتذہ نے کروائی ہے۔ اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ مدارس کی ہم قدر کریں اور اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے بھیجیں۔ ایک دن کی غیر حاضری 40 دن کے سبق کا نقصان کرتی ہے۔ ہمارے دل میں جس کی اہمیت ہوتی ہے نا، اہمیت، اس کے پیچھے ماں باپ قربانی دیتے ہیں۔ خدا کرے ہمارے دل میں مدرسے کی تعلیم کی اہمیت آ جائے نا تو انشاءاللہ ہمارے بچے
ڈاکٹر بنیں گے لیکن ہمارے بچے مسلمان ڈاکٹر بنیں گے، ہمارے بچے مسلمان انجینئر بنیں گے۔ ابھی میں 2007 میں گیا تھا کیرلا، جماعت میں اللہ کے راستے میں تھا، تو اس وقت ایک بہت بڑے وہاں آدمی کا انتقال ہو گیا۔ ان کے جنازے میں ہزاروں کی تعداد میں مجمع موجود تھا۔ ان کا لڑکا دماغ کا بڑا ڈاکٹر امریکہ واشنگٹن میں تھا، وہاں کے واشنگٹن سٹی میں تھا۔ لڑکا بائی فلائٹ جنازے میں حاضر ہوا۔ جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت آیا، پڑھنے کا وقت آیا، بہت بڑا مجمع نماز جنازہ میں تھا، لیکن اس کا لڑکا سامنے اکیلا کھڑا تھا۔ تو وہاں کے لوگوں نے کہا بھائی آپ نماز جنازہ پڑھیے، تو اس نے اسی وقت اپنے ابا کو سب کے سامنے جنازے پر گالی بولی، کہا پھر رونے لگا کہ میرا بڑا باپ اللہ اس کو آخرت میں بتائے گا، اس نے مجھے ماڈرن ایجوکیشن کے لیے امریکہ بھیج دیا، انگلش میڈیم میں مجھے پڑھایا، آج میں بہت بڑا ڈاکٹر بن چکا ہوں اور دن میں لاکھوں روپے کماتا ہوں، لیکن مجھے کچھ پتہ نہیں اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے۔ آج پورا مجمع نماز جنازہ پڑھ رہا ہے، لیکن اس مرنے والے کے بچے کو نماز جنازہ پڑھنے کا طریقے کا پتہ نہیں۔ خالی ایجوکیشن انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ مدرسے کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہماری ایجوکیشن بھی ہمارا مضبوط کریں، ہمارے بچے اسکول کی تعلیم میں آگے سے آگے بڑھے، یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، لیکن ہمارے بچوں کا مکتب کا نظام بہت مضبوط ہو۔ اس کے لیے سب سے پہلی بات ہے کہ ہمارا مکتب کا نظام مضبوط کرنے کے لیے جتنے بھی یہاں والی بیٹھے ہیں، اپنے بچوں کو پابندی کے ساتھ پڑھنے دیں۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بچے کی غیر حاضری کرنا، جو بچوں کا سب کا سبق ساتھ میں چلتا ہے۔ میں آپ کے سامنے بیان کرنے نہیں بیٹا، مدرسے کے صرف حالات بتا رہا ہوں۔ سبق ساتھ میں چلتا ہے، اگر تمہارا بچہ کچھ دن پڑھنے نہیں آیا تو سارے بچوں کا سبق لیٹ ہو جائے گا تمہارے بچے کی غیر حاضری کی وجہ سے۔ ہاں البتہ کوئی شرعی عذر ہے، بچہ بہت زیادہ بیمار ہے تو مدرسے میں اطلاع کر دے کہ میرا بچہ بہت بیمار ہے، پڑھنے نہیں آ سکا، لیکن نامعلوم چھوٹی چھوٹی تقریبات میں ہم جا رہے ہیں اور بچوں کو ساتھ میں لے کر جا رہے ہیں۔ بچوں کا یہ وقت پڑھنے کا ہوتا ہے، اس وقت میں اگر ہم نے بچوں کو تعلیم نہ دی مدرسے کی تو بعد میں بڑے ہونے کے بعد بچے ہمارے قابو میں نہیں آتے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، دنیا میں جتنے بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں، چاہے وہ سیدنا عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہو، باجی بستانی ہو، معین الدین چشتی اجمیری ہو، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہو، مولانا عمر صاحب پالنپوری ہو، صابر کلیری ہو، دنیا میں جتنے بڑے بڑے ہمارے اکابرین گزرے ہیں، ان کے پیچھے ان کی ماؤں کی تربیت ہے اور ان کے والد، اور اکثروں کے ابا تو دنیا سے جا چکے تھے لیکن ان کی ماؤں نے مزدوری کر کے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دی اور اپنے بچوں کی صحیح تربیت دی۔ مدرسے میں بچوں کو تعلیم بھی ملتی ہے، تربیت بھی ملتی ہے، لیکن مدرسے کی تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو لے کر گھر پر بیٹھے، اپنے بچوں کو گھر پر ٹائم دو۔ 24 گھنٹے صرف کمانا، کھانا پینا، عشاء کے بعد دیر دیر تک بیٹھنا یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہے، بلکہ بچوں کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، ہمارے بچوں کی ذہنیت کیا ہے، ہمارے بچوں کی فکر کی تبدیلی کیا ہے، اسی وقت معلوم پڑے گی جب ماں باپ اپنے بچوں کو ساتھ میں لے کر پاس میں بیٹھے گی۔ بچوں کا اکرام کرنا، بچوں کا سبق سنا، بیٹا آج استاد نے تم کو کیا پڑھایا مجھے بھی سناؤ۔ بلکہ کتنے جاہل ماں باپ نے ان کو اپنے زمانے میں پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن بعد میں بچوں کے پاس اپنے بچوں کا سبق سن سن کے ان کے ماں باپ نے قرآن کریم کو یاد کیا، ان کے ماں باپ نے زندگی گزارنے کا صحیح ڈھنگ سیکھا اپنے بچوں کے ذریعے۔ بچوں کو وقت دینا بہت ضروری ہے۔ گھر میں آتے ہی باپ بھی موبائل دیکھتا ہے، ماں بھی موبائل دیکھتی ہے، ماں باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے بچوں کی گھر پر تربیت کرنا، اپنے بچوں کو وقت دینا۔ باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا، کتنے بڑے اللہ کے ولی گزرے، علماء نے لکھا ہے کہ آسمانوں کی زینت ستاروں سے ہے، اسی طرح دنیا میں تمام بزرگوں کی سب سے بڑی زینت باجی بستانی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ ان کے ابا دنیا سے ان کی چھوٹی عمر میں جا چکے تھے، بچے تھے، ان کی ماں کو فکر ہوئی کہ میرا بیٹا بایزید بغداد کی گلیوں میں گھوم رہا ہے، نامعلوم خراب بچوں کے ساتھ میرا بچہ کہیں بگڑ نہ جاوے، تو ماں کو تو فکر ہوتی ہے، ہر ایک ماں باپ کو اپنے اولاد کے دین کے بارے میں فکر ہوتی ہے اور ماں باپ کا فکر کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو باجی بستانی رحمۃ اللہ کی والدہ نے کسی کو پوچھا ایسا کوئی مدرسہ ہے جہاں میں اپنے بچے کو دینی تعلیم دوں، میرا بیٹا ولی کامل بنے، میرا بیٹا عالم دین بنے؟ تو کہا پورا مسجد میں ایک بزرگ ہے وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں، پورا مسجد میں مکتب چلتا ہے اور وہاں جو بھی بچہ وہاں پڑھتا ہے، جو بھی بچہ وہاں سے ولی کامل بن کے گھر پر واپس لوٹتا ہے۔ باجی بستانی رحمۃ اللہ کی والدہ اپنے بچے کو لے کر مسجد میں حاضر خدمت ہوئی استاد کے پاس اور کہا استاد، اس کے والد مرحوم کی بڑی تمنا تھی کہ میرا بیٹا ولی کامل بنے، عالم دین بنے، میری بھی بڑی تمنا ہے
اس لیے میں چاہتا ہوں میرا بیٹا آپ کے قدموں میں آ کر آپ کے پاس علم دین کو حاصل کرے۔ استاد محترم بڑے اللہ والے جو مشکل تھے، ان کی ماں کی اندر کی فکروں کو دیکھ کر کہا بیٹے کو میرے پاس رکھ دو، لیکن باجی گستامی کی ماں نے بڑی عجیب بات فرمائی، استاد صاحب میرا اکیلا بیٹا ہے، مجھے اپنے بیٹے سے بڑی محبت ہے، اس کو مجھ سے بڑی محبت ہے، اس کو ماں کی ممتا ہمیشہ یاد آئے گی، اسے میرا بیٹا جب بھی چھٹی مانگے گھر آنے کی میرے بیٹے کو کبھی چھٹی مت دینا، اس لیے کہ چھٹی بچے کے علم میں رکاوٹ کا ذریعہ بنتی۔ اس زمانے میں 10 سال تک بچے گھروں پر نہیں آتے تھے، علم اسے حاصل، اس سے ان کا علم پختہ ہوتا تھا، قرآن و حدیث کا علم ان کے سینوں میں راسخ ہوتا تھا۔ استاد نے ان کی ماں کی باتوں کو سن کر بڑا تعجب کیا کہ ٹھیک ہے اماں جی آپ دعا کرنا، اور دعا کے ذریعے مجھے کیا کرنا، تقویت دینا، میں بھی دعا کروں گا آپ بھی دعا کریں۔ باجی استاد رحمۃ اللہ چھوٹے سے بچے کے پڑھتے رہے، ایک دن ماں کی یاد آ گئی تو کہا استاد جی مجھے گھر جانا ہے، اپنی اماں سے ملنا کہ میری اماں کی یاد آئی ہے، بچوں کو یاد آتی چھوٹے بچے کو۔ استاد نے کہا اس کی ماں نے تو مجھے نہ کہا ہے، اگر میں بچے کو چھٹی دیتا ہوں تو ماں سے کیا ہوا وعدہ ٹوٹتا ہے، اور چھٹی نہیں دیتا تو بچے کا دل ٹوٹتا ہے، میں کیا کروں، اللہ سے مانگوں؟ تو اللہ نے دل میں بات ڈالی، تو کبھی باعزید کو اتنا زیادہ سبق دے دوں کہ بیٹا باعزید اتنا سارا سبق یاد کر کے تو کل سنا میں تو کل جانے کی چھٹی، اور اتنا سارا سبق دے دیا جو عام طور پر بچوں کی یاد کے باہر ہوتا ہے، بچے یاد نہیں کر سکتے۔ باجی استاد بھی جب گھر پر آئے، اپنے کمرے میں آئے، قرآن کریم کے اوراق ہونے کے 6-7 پارے کل منہ پہ زبانی سنانے ہیں ایک دن میں، کہیں تو میرا کام نہیں ہے، تو بہت زیادہ سبق ہے۔ ان کے دل میں ایک بات پیدا ہوئی کہ میری ماں ہمیشہ مجھے نصیحت کرتی بیٹا باعزید کام تو اللہ کرتا ہے، ہمارا کام ہے محنت کرنا، نتیجہ اللہ دیتا ہے، اللہ ہی کام کرتے ہیں، اور ہمیشہ میرے استاد بھی یہی بات مجھے سمجھاتے ہیں بیٹا کام بنانے والے تو اللہ ہے۔ مغرب کی نماز کے بعد یاد کرنا شروع کیا، رات کو دیر تک بیٹھ کر پورے پارے زبانی حفظ کیے، اللہ کی شان۔ فجر کی نماز کے بعد آئے، اور فجر کی نماز کے بعد آنے کے بعد استاد جی سبق یاد ہو گیا، استاد کا پورا سبق پورے ساتوں کے ساتوں پارے سنا دیے، سنانے کے بعد استاد کا بیٹا گھر جاؤ۔ باجی مستعمل رحمۃ اللہ علیہ گھر جا رہے ہیں، ماں کی محبت میں گیت گاتے گھر جا رہے ہیں، لیکن گھر کا دروازہ بند ہے۔ السلام علیکم اماں جی، ماں نے کہا کون؟ آپ کا بیٹا باعزید۔ تو ماں نے زور سے کہا میرا بیٹا باعزید نہیں ہو سکتا، میرا بیٹا باعزید اس وقت میرے گھر پر آئے گا جب میرا بیٹا باعزید ولی کامل بنے گا، مکمل عالم دین بنے گا، تب تک میرا گھر پر واپس لوٹے گا، میرا بیٹا باعزید تو نہیں ہو سکتا۔ دروازہ کھٹکھٹا لیکن دروازہ نہیں کھولا۔ باجی سمجھ گئے کہ میری اماں دروازہ نہیں کھولے گی، وہاں سے روتے روتے استاد کے پاس آئے، ان کے آنکھوں میں آنسو تھے۔ استاد سمجھ گئے کہ کچھ گھر پر حادثہ ہوا ہے، کہ بیٹا کیا ہوا، تو پوری کارگزاری سنائی۔ استاد نے اپنے عمامے سے باعزید کی آنکھوں سے آنسو پوچھے اور کہا بیٹا تب بھی تم اپنی اماں سے راضی ہو؟ کہا استاد جی آنکھوں میں آنسو بہے ہیں، دل بہت ٹوٹا ہے، لیکن میں اپنی اماں سے راضی ہوں، میری اماں میرا ہمیشہ اچھا ہی سوچتی ہے، لیکن استاد جی میں ایک دعا کی درخواست کرتا ہوں کہ میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے، مزدوری کر کے مجھے پڑھاتی ہے، لوگوں کے گھروں میں کپڑے دھوتی ہے، میری ماں کی جو تمنا ہے مجھے دیکھنے کی، اللہ مجھے اتنا بنا دے اور میری ماں کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دے دے، آپ استاد جی دعا کرنا۔ استاد نے کہا بیٹا سر پر ہاتھ پھیرا، میں ضرور دعا کروں گا، اللہ پاک تم کو ولی کامل بناوے، تمہاری ماں کی عمر کو دراز کرے۔ پڑھتے رہے 17 سال ہو چکے، جوان بن چکے۔ ایک مرتبہ استاد تہجد کی نماز پڑھ کے اپنے کمرے میں سوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی، اور میرے نبی نے فرمایا کہ باعزید کو اللہ تعالیٰ نے ولایت کبریٰ سے نواز دیا ہے، اب باعزید کو گھر پر جانے کی چھٹی دے دو۔ استاد فوراً بچے کے کمرے میں آئے تو دیکھا باعزید سجدے کی حالت میں اللہ کو بنا رہے تھے۔ اس زمانے کے طلبا راتوں کو رونے والے تھے، استاد بھی راتوں کو رونے والے تھے، طلبا بھی راتوں کو رونے والے تھے۔ اپنے باعزید کے استاد ان کے پیچھے بیٹھ گئے، جب باعزید رحمۃ اللہ علیہ نے جس وقت سلام پھیرا تو استاد ان کے قریب آئے، ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، ان کے رخسار پر چوما، ان کی پیشانی پر بوسہ دیا، کہا بیٹا اللہ پاک نے تم کو ولایت کبریٰ عطا فرما دی ہے، آج تم گھر پر چلے جاؤ۔ استاد سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، گھر پر نکلے، جیسے ہی گھر پر پہنچے تو گھر کا دروازہ بند تھا۔ کہا اماں جی السلام علیکم، تمہارا بیٹا باعزید ہوں، تو ماں دوڑتی آئی، وہ دروازہ کھول دیا، اور ماں بیٹے
بہت دیر تک گلے مل کر روتے رہے. کہ جب ماں نے دیکھا کہ میرے بیٹے کی پیشانی پر نور علم کا چمک رہا ہے اور ولایت کا نور میرے بیٹے کی پیشانی پر چمک رہا ہے، فوراً دعا کی اللہ اب تو نے میرے بیٹے کو ولی کامل بنا دیا ہے، اب جتنی میری زندگی باقی ہے اتنی مجھے عمر دے دے اور اللہ کو مجھے اپنے پاس بلا دے. جب ماؤں کی زندگی میں دن ہوتا تھا تو بچے ایسے نیک بنا کرتے تھے. اسی رات میں جب بچہ گھر پر پڑھ کر آیا، مدرسے میں پڑھ کر گھر پر آیا تو ماں نے کہا بیٹا باعزت پانی لاؤ. باعزت پانی لینے کے لیے گئے تو ماں کی آنکھ لگ گئی. ماں کے سامنے کھڑے رہے، پوری رات کھڑے رہے، ماں کی آنکھ نہیں کھلی. تہجد کے وقت ماں کی آنکھ کھلی. بیٹا باعزت تو پوری رات کا کھڑا ہے کہ اماں جی مدرسے میں ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے اور ماں کی خدمت کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے. بس ماں نے جو دعائیں دی ہے باعزت کو، باعزت کی طرح بڑے ولی بن چکے ہیں کہ ہزاروں انسانوں کی زندگی کو بدلنے کا ذریعہ اللہ نے باعزت مستقبل رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا. اس سے میرے بھائی آپ حضرات سے گزارش ہے ہمارا مدرسہ دن بدن ترقی پر ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا بھی کریں کہ ہمارا مدرسہ ترقی پر ہو اور بچوں کو پابندی کے ساتھ مدرسے میں بھیجنے کی کوشش کریں. دوسری بات ہے ماں باپ اپنے بچوں کو دینی ماحول میں رکھیں. دیکھو بھی بچے کیسے لگتے ہیں، سروں پر ٹوپی ہے، ماشاء اللہ اسلامی لباس ہے، تو گھر پر آنے کے بعد بھی ہمارے بچوں کے سروں پر ٹوپی رکھیں، ہمارے بچے اسلامی لباس میں رکھیں. ارے میرے بھائی یہ علی گڑھ کی ہے یونیورسٹی، علی گڑھ کی، وہاں تمام پوری دنیا کے اسٹوڈنٹس وہاں پڑھتے ہیں، انگریزی تعلیم ہے. لیکن آپ بچوں کی زندگی دیکھو، کبھی علی گڑھ آپ کو جانا نصیب ہو جائے اور اگر آپ تہجد کی نماز علی گڑھ کی مسجد میں پڑھیں، بہت بڑی کالج ہے، آپ کو تہجد کے وقت ایسا لگے گا کہ علماء کی صفحے کے صفحے لگے گے. وہ سارے کے سارے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کامرس کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، بڑی بڑی ڈگری والے اسٹوڈنٹس صبح تہجد گزارے اور ان کا پورا لباس اسلامی. جب اسکول کی طلباء کی زندگی دعوت تبلیغ کی برکت سے یہ بنی ہے، یہ تو ہمارے بچے روحانی خوراک لے رہے ہیں، ان کے سروں میں قرآن آ رہا ہے، ان کے سروں میں اللہ کے نبی کی تعلیم آ رہی ہے. تو ہماری ذمہ داری اپنے بچوں کی اتنی تربیت کرنا. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں بزرگ کے گھر پر گیا اور جانے کے بعد میں نے ان کے جیسے بھی گھر میں داخل ہوا سلام کر کے تو ان کے بچے میرے سامنے آئے، کہا وعلیکم السلام. میرا سامان لیا، مجھے سونے کی جگہ بتا دی، بیٹھنے کی جگہ بتا دی، سامان رکھ دیا، پانی پلایا. مجھے ان بچوں کا رہن سہن دیکھ کر لگا کہ بچے بڑے ذہین ہیں اور ان بچوں کی زندگی میں اللہ کا دل حقیقت کے ساتھ. خیر پھر میرے بچے بولے بیٹا تم بڑے ہو گھر میں؟ تو کہا نہیں، آنے والے مہمان کو فرمایا بڑے تو اللہ ہیں، بڑے تو اللہ ہیں. کہ اس معصوم بچے کی یہ زبان کے جملے سے میری دل کی دنیا بدل دی کہ ان کے ماں باپ نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی ہے. البتہ میں اپنے بھائی بہنوں میں سب سے بڑا ہوں. یہ ماں کی تربیت ہے، ابو کی تربیت ہے، والدین کی تربیت ہے. ایک بزرگ کا جب جانے کا وقت ہوا تو ایک عجیب بات فرمائی کہ میں تمہارے گھر پر ایک دن رہا، میرے تمہاری بچوں کی زندگی کو دیکھ کر مجھے رشک کا ہوا ہے. آنے والے بھی بڑے اللہ والے تھے، تمہاری بچوں کی زندگی سنت کے مطابق، تمہارے بچے میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں اور ان کی زندگی پوری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق ہے. تو ان کے ابو نے بتایا 3 باتیں ہماری زندگی میں ہیں جن سے ہم نے اپنی بیٹوں کی تربیت کی. پہلی بات فرمائی ہم نے کبھی اپنی اولادوں کو شک والا لقمہ بھی نہیں کھلایا. حرام کا لقمہ تو الگ چیز ہے، ڈاؤٹ فل لقمہ بھی اپنی اولاد کے پیٹ میں ہم نے داخل نہیں کروایا. محنت مزدوری کر کے، پسینے کی کمائی کر کے اپنے اولادوں کے پیٹ میں ہم نے لقمے ڈالے. یہ بچوں کی تربیت کا پہلا اصول ہے نیک. حرام کھائی ہوئی اولاد کبھی ماں باپ کی فرما بردار نہیں بن سکتی. رحمۃ اللہ صاحب فرماتے رحمۃ اللہ علیہ کہ لقمہ سمندر کے خیالات ہوتی ہے، جیسا لقمہ ہوگا ویسے خیالات بنیں گے. لقمہ حلال کا ہے تو آنکھوں کا دیکھنا صحیح ہوگا، زبان کے بول صحیح ہوں گے، کانوں کا سننا صحیح ہوگا. اگر لقمہ حرام کا ہوگا تو ہماری پوری کی پوری زندگی اور ہمارا پورا کا پورا وجود اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں پھنس جائے گا. پہلی بات کیا فرمائی؟ ہم نے کبھی شک والا لقمہ بھی نہیں کھلایا، حلال روزی، حلال خالص. دوسری بات فرمائی کہ ہم نے اپنی بچوں کی دینی تربیت کرنے کے لیے ماں باپ اور میاں بیوی گھر میں بیٹھے اور یہ کہا کہ اولاد ماں باپ کی زندگی کا اصل رہتی ہے. ہم دونوں جیسے رہیں گے ویسے ہماری اولاد بنے گی. اولادوں کو جنتی بنانا بھی ماں باپ کے ہاتھ میں ہے اور اولادوں کو دوزخ کا راستہ بتانا بھی ماں باپ کے ہاتھ میں ہے. تو میاں بیوی نے کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں کیا. ہم نے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا. اللہ کے نبی کی اٹھنے کی سنت کیا تھی؟
سونے کا طریقہ کیا تھا، کھانے کا طریقہ کیا تھا. ہم میاں بیوی کبھی آپس میں جھگڑے نہیں، بچوں کے سامنے کبھی ہم نے جھوٹ نہیں بولا، پڑوسیوں سے اچھا برتاؤ کیا، ہم نے ہمارے بچوں کے سامنے اپنے ماں باپ کی خدمت کی. بچوں نے ہماری زندگی کو دیکھ کر اپنے اخلاق صحیح کر لیے. باپ نماز نہیں کر رہا، بیٹا تو نماز پڑھ. جب باپ ہی نماز نہیں پڑھتا تو بیٹی کی زندگی میں نماز کیسے آئے گی؟ اولاد تو ماں باپ کو دیکھتے ہیں. آپ نے گھر میں دیکھا ہوگا کہ جب ماں نماز پڑھتی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں، ماں رکوع کرتی ہے تو بیٹا رکوع کرتا ہے، ماں سجدہ کرے بیٹا سجدہ کرتا ہے. کہ ماں کی زندگی کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی. اس لیے ہم نے گھر میں نظام بنایا، اگر اپنی اولادوں کو دیندار بنانا ہو تو گھر میں ماحول چاہیے. اور ہم دونوں میاں بیوی نے کوئی کام اللہ کے نبی کے خلاف نہیں کیا. تیسری بات بتائی، ہم فرض نمازوں کے علاوہ سنت نمازوں میں، نفل نمازوں میں دعائے معصورہ کے بعد یہ دعا پڑھنے کا معمول ہمارا ہے. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. یہ اللہ تبارک و تعالی ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنا اور ہمیں متقین کا امام بنا. یہ تین عمل کی برکت سے آپ دیکھتے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ آج بالکل اسکول کے اسٹوڈنٹس ہونے کے باوجود ان کی پوری زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق. اس میں میرے بھائی وقت بہت کم ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارا مدرسہ ترقی پر آوے انشاءاللہ. بچے بہت سارے کامیابی ہوئے، بچوں کو انعام بھی ملے گا آئندہ مجلس کے اندر، ابھی نہیں آئندہ مجلس میں. اور ہمارے مدرسے میں ایک بچے نے تکمیل حفظ قرآن کیا. آج اس کے ابا کو کتنی خوشی ہوگی، آج اس کے امی کو کتنی خوشی ہوگی، گھر پر خوشی کا عالم ہوگا. ایک بیٹا حافظ قرآن بنا ہے، اس کے سینے میں اللہ کا پورا کلام محفوظ ہو گیا. کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے والدین کو ایسا جوڑا پہنائیں گے اور ایسا تاج پہنائیں گے کہ سورج کی روشنی اس کے سامنے بایو پھیکی پڑ جائے گی. اس لیے ہم تمام کے تمام ارادہ کریں اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں گے. اور ایسا نہیں صرف بچہ حافظ قرآن بنے بلکہ بڑی عمر کے لوگ بھی حافظ قرآن بنے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے قرآن کریم کو آسان کر لیا ہے یاد کرنے والے کے لیے. اللہ کہتے ہیں ہے کوئی یاد کرنے والا، ہے کوئی یاد کرنے والا. آخری واقعہ مولانا حسین احمد مدنی رضی اللہ عنہ جب مالٹا کی جیل میں تھے ہندوستان کی آزادی کے وقت، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ بھی جیل میں تھے مالٹا میں. رمضان قریب آیا تو مولانا شیخ الہند رونے لگے، ایسے رونے ہچکیاں لگا کر. تو مولانا اعزاز علی گل، مولانا مدنی، بڑے بڑے علماء مالٹا کی جیل میں تھے. تو سب علماء کرام حضرت کے پاس، حضرت آپ کیوں روتے؟ بچوں کی یاد آئی، گھر والوں کی یاد آئی ہے. فرمایا گھر والوں کی یاد نہیں آئی، بچوں کی یاد نہیں آئی. رمضان قریب آیا اور آج تک زندگی کا رمضان بغیر قرآن کریم کے نہیں ہوا. میں حافظ قرآن نہیں ہوں اور جیل میں جتنے بھی علماء کرام ہیں کوئی حافظ قرآن نہیں. آج کا یہ رمضان میرا الم طرح سے پڑھنا پڑے گا. جو قرآن کریم کے سننے کے بغیر رہ جاؤ گے اس پر میں رو رہا ہوں. رمضان کی تیاری تھی، رمضان کی تیاری. مولانا حسین مدنی فرماتے میرے دل پر چوٹ نہیں جب میں استاد کو انشاءاللہ تراویح میں قرآن پڑھاؤں گا. کہ 28 رمضان کو بات ہوئی، 29 رمضان کا چاند ہوا، میں پورا دن جیل میں ایک پارہ زبانیں یاد کرتا تھا اور رات کو اپنے استاد کو میں تراویح کو ایک پارہ سناتا تھا. یوں کر کے 30 پارے میں رمضان میں یاد کر کے اپنے استاد کو تراویح میں پورا قرآن سنایا. 1 مہینے کے حافظ ہمارا حسین مدنی رضی اللہ عنہ. کتنی عمر؟ 70 سال کی عمر میں حافظ بنے 1 مہینے میں. ہم خود بھی حافظ قرآن بنے. روزانہ 2 آیتیں 3 آیتیں یاد کریں اپنے استاد کے پاس. علماء کرام کی قدر کرو، مسجد کے ائمہ حضرات کی قدر کرو، ان کے پاس جا کر اپنے علمی پیاس کو بجھاؤ. 2 آیتیں 3 آیتیں اگر آپ پڑھو گے انشاءاللہ قرآن کریم یاد کرتے کرتے اگر موت بھی آ گئی تو کل قیامت کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علماء کرام اور حفاظ کرام کے مجمع کے ساتھ اللہ پاک ہمارا حشر فرمائے گا. تو کون تمنا کرتا ہے حافظ بننے کی؟ ہاتھ نیچے ابھی تو. ہاں، پہلے قرآن کریم کو اندر دیکھ کر پکا کرو، اندر دیکھ کر ناظرہ ہمارا پکا کرو. ابھی ہم گئے تھے یمن میں عرب میں اور تنزانیہ کے علاقوں میں افریقہ میں گئے تھے تو وہاں عشاء کی نماز پر ہم نے دیکھا کہ ایک جگہ پر یا حلقہ لگا کے یا حلقہ لگا کے اور بڑے بڑے 70 سال کے 60 سال کے لوگ قرآن کریم کو یاد کر رہے تھے. قرآن کریم کا اتنا پڑھنا فرض ہے، جتنا نماز میں پڑھا جاتا ہے اتنا قرآن کریم کا یاد کرنا ہر ایک پر فرض ہے. اور قرآن کریم کی سب سے بڑی پہلی وحی اقرا ہے. نبی پڑھیے اقرا بسم ربک الذی خلق. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو ہمیشہ پڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں. رمضان کا مبارک مہینہ آ رہا ہے
15 شعبان ہو چکی ہے، رمضان کی آمد آمد ہے۔ ابھی سے ہم قرآن کریم کو پڑھنا شروع کریں تاکہ رمضان آتے کہ قرآن کریم کے پڑھنے کا رنگ ہمارے دلوں پر آ جائے۔ میرے بھائیو، آج ہمارا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ گناہ کرتے کرتے آج ہر گھر بجلی کے کمکموں سے روشن ہے، پر دل کالی رات سے زیادہ تاریک ہے۔ مصنوعی کہے گونجتے ہیں پر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ چہرے ان کے چمکتے ہیں پر دل کے اندر ویرانی ہے۔ لباس ہمارے زرق برق ہے پر دل کے اندر خاک آلود ہے۔ اوپر تو رنگوں کی بہار ہے، اندر تو ویرانوں کے راج ہے۔ اوپر تو خوشیوں کے سامان ہیں، اندر تو بربادیوں کے گیت ہیں۔ اوپر سے خوشحال اندر سے بدحال۔ یہ کیوں ہو رہا ہے کہ دل قرآن کی محبت سے خالی ہو چکا ہے، دل اللہ کی محبت سے خالی ہو چکا ہے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمایا کرتے تھے، اے ہندوستان والوں، میں تمہیں قرآن کریم کو اتنا سنایا کہ میں سرسر کو سناتا تو صبا بن جاتی، میں پہاڑوں کو سناتا تو موم ہو جاتے، میں دریاؤں کو سناتا ان کے طوفان تھم جاتے، میں سمندروں کو سناتا ان کی طغیانیں رک جاتی۔ پتہ نہیں تم کس چیز سے بنے ہو، کیا تمہارے سینوں میں دل نہیں ہے؟ پتھر بھی خدا کے خوف سے روتے ہیں۔ اشد قسوۃ من الحجارہ، پتھروں کے اندر بھی چشمے جاری ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیو، گناہ کرتے میرا اور آپ کا دل غلاظتوں کا گٹر بن چکا ہے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے، قرآن کریم سے محبت کریں۔ مولانا عمر صاحب پالکپوری فرماتے تھے، زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آئے عید کے چاند کی طرح۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح، کہ رمضان میں انسان زندگی کیسے گزارتا ہے؟ کوئی انسان نماز نہیں چھوڑتا، غیبت سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، 24 گھنٹے پرانے ماحول میں رہتا ہے۔ زندگی گزارو رمضان کی طرح تاکہ تمہاری موت آئے عید کے چاند کی طرح۔ عید کے چاند پر ہر ایک انسان کو خوشی ہوتی ہے، رمضان کے روزے کی برکت سے، رات کو قیام کی برکت سے، تو موت آنے پر بھی خوشی ہو۔ یہ اللہ میں تیار ہوں، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ میرے بھائی، ہمارا مدرسہ انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے ہمارا مدرسہ ہے۔ بچے ماشاءاللہ ہمارا درد حفظ سے لگا ہے۔ ایک بچے کا پہلا تکمیل حفظ قرآن میں کبھی ہوا، اور انشاءاللہ ایک دن دیکھیں گے کہ ہر سال 10 15 بچے ہمارے مدرسے سے حافظ قرآن بن کے نکلیں گے، اور یہ ہمارا چھوٹا سا درخت تناور درخت بنے گا۔ بہت سی شاخیں پر پھول آئیں گے، پھل آئیں گے، اور ہمارے پورے شولاپور میں گلی گلی میں حفاظ کرام کی جماعتیں پیدا ہو جائیں گی۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ، اس کے لیے ہم دعا کا اہتمام کریں، مدرسے کی پابندی کریں، اور ابھی سے اللہ کا ڈر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ ہماری خلوتیں پاک ہو جائے، ہماری تنہائی پاک ہو جائے، اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی زندگی میں لا دیں۔ بھائی، گزشتہ رمضان آپ کو پتہ ہے کتنی لاشیں ہمارے شولاپور سے اٹھی تھی، اور کتنے برے ماں باپ نے اپنے جوان بچوں کے جنازے اٹھائے ہیں۔ سے میرے بھائیوں، اٹھتی جوانیاں مت دیکھو، اٹھتے جنازے دیکھو، شادی کی بارات مت دیکھو، موت کے ماتم دیکھو۔ زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت اچانک آ جاتی ہے اور زندگی کا سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے آپ کو بھائی چھوٹا بنا کے چلاؤ۔ میرے اللہ کے نبی نے صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو ذر غفاری کو فرمایا، ابو ذر کشتی مضبوط بنا لو، دریا بڑا گہرا ہے۔ ابو ذر کمر کو ہلکی رکھو، پل صراط بڑا کٹن ہے۔ اور ابو ذر دو ساتھ لے لو، منزل بڑی دور ہے۔ اور ابو ذر عمل کو خالص کر لو، پرکھنے والا بڑا ہوشیار ہے۔ اس اللہ کے پاس ہم تمام کو میرے بھائی جانا ہے، اور قبر کی زندگی بڑی خطرناک زندگی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سوائے حضرات سے گزارش ہے، موت کی فکر کرے، آخرت کی فکر کرے۔ زندگی موت کا بھروسہ کوئی نہیں ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے، اللہ کے فرما بردار بن کے زندگی گزارے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے چلے۔ کتنے نادان ہیں جو ترقی پر کرتے ہیں غرور، ہم نے چڑھتے ہوئے سورج کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ کتنے بیوقوف ہیں، کچھ اللہ نے عہدہ دے دیا، کچھ مال دے دیا، ان کا بولنا بدل جاتا ہے، ان کا دیکھنا بدل جاتا ہے، ان کی اٹھک بیٹھک بدل جاتی ہے۔ آئیو، زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے، انسان کو گرتے ہوئے دیر نہیں لگتی۔ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا ڈر دل میں پیدا کرے، اور اپنے بچوں کا مستقبل اچھا بنے انشاءاللہ۔ سب اس کے لیے دعا کروں گے ہاں۔ اور ہم چاہتے ہیں ہمارے پورے شولاپور کے ایک ایک دیہات میں مسلمانوں کے بچے اللہ کو پہچاننے والے بنے۔ یہ اجمیر کے علاقوں میں، بیاور کے علاقوں میں ہمارا جانا ہوتا ہے، وہاں پتھروں کو پوجنے والے لوگ اور پتھر توڑنے والوں، ہمارے پالنپور کے علماء کرام نے وہاں جا کر بچوں کو تعلیم دی۔ ببول کے درختوں کے نیچے ایک ایک بچے کو 100 دعائیں یاد گئے، اور اساتذہ نے بڑی محنتیں کی ہیں۔ الحمدللہ مکاتب کی جال بچھی ہوئی ہوگی،
عاجل اگلا مہاجر فقی مکی فرمایا کرتے تھے، بہت بڑے بزرگ جن کی قبر جنت المعلا مکہ المکرمہ میں فرماتے اللہ نے مجھ سے بڑے بڑے کام لیے ہیں، وہ فرماتے ہیں مجھے کسی بھی عمل پر اللہ سے اتنا پکا یقین ہے کہ اللہ میری مغفرت کر دے گا، ہو سکتا ہے تھوڑا سا ریا آ گیا ہو، شہرت مل گئی ہو، لیکن ایک عمل پر مجھے میرے اللہ سے امید ہے اللہ میری ضرور مغفرت کر دے گا۔ فرمایا میرے ہندوستان میں جہاں جہاں جگہ جگہ پر میرے جو مکاتب کی جو میرے جال بچھائی ہے، مکاتب کی جال، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، اللہ اور اللہ کے نبی کو پہچانتے ہیں، اس عمل پر مجھے اللہ سے مغفرت کی امید ہے۔ یہ ہمارے گجرات کے سرد و بلوچ والوں نے، اب امریکہ میں جاؤ، لندن میں جاؤ، اور اب پورے افریقہ کے جنگلوں میں جاؤ، وہاں آپ کو مدارس نظر آئیں گے، وہاں مکاتب نظر آئیں گے، غریب کے بچے جن کو کھانے کا نہیں ہوتا، وہاں علماء کرام بچوں کو دینی تعلیم دے رہے ہیں، پورا ان کا سارا خرچ یہ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ بچوں کے پیچھے، علم کے پیچھے خرچہ کرو، اسکولوں کے پیچھے ہماری بڑی فیس ادا ہوتی ہے، مدرسے کی تعلیم کے پیچھے، مدرسے کے پیچھے اپنے جیب سے پیسے نکالو، آپ کا ایک ایک روپیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے بڑھ کر آئے گا، اللہ آپ کے بیٹے کو علم کی برکت سے دنیا میں چمکائے گا، بڑے بڑے علماء کو جو اللہ نے چمکایا وہ دین کی برکت سے چمکایا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاء اللہ، جو باتیں ہمارے سامنے آئی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دو اعلانات ہے کہ کل سے 2 دن کی چھٹی مکتب کی، پیر اور منگل بدھ سے ہمارا مدرسہ چالو ہو جائے گا جیسے پہلے چالو تھا۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے کے اندر بھی ہمارا مکتب چالو رہے گا، صرف ٹائم چینج ہوا ہے، تو صبح کے اندر 2 گھنٹے رہیں گے 6 سے لے کر 8 بجے تک، اور دوپہر میں 1 گھنٹہ رہے گا 2:45 سے 3:45 بجے تک۔ اس لیے سارے حضرات سے درخواست ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں اپنے بچوں کو بھیجنے کی فکر کریں۔ حکیم میں حضرت سے دعا کی درخواست ہے کہ اپنے مستجاب دعا فرما کر ہم سب کو دیکھو ختم قرآن پر دعا قبول ہوتی ہے، حدیث پاک میں ہے من ختم القرآن فلہ دعوۃ مستجابہ، جس نے قرآن کریم کو ختم کیا اس کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے لمبی دعا بھی یہ ہوگی انشاءاللہ، آپ لوگ دل لگا کر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو چھوڑ کے مانگیں کہ اللہ آپ کے جو مقاصد ہیں، جنہیں مقاصد ہمارے سامنے تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، دعا کو قبول کرے گا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله واليك الحمد كله۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين۔ لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين۔ نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل إثم والسلامة من كل إثم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا ذنبا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رحم المساكين يا ذا القوة المتين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خطایا سے درگزر فرما، یا اللہ شیطان کو حسنات سے مبدل فرما، یا اللہ تیرا تعلق ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ تیری ذات عالی سے ہونے کا یقین زندگی میں پیدا فرما، یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنے آپ سے راضی فرما لے، یا اللہ تو ہمارا بچہ تو ہمیں اپنا بنا لے، یا اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، امت کی جان کی مال کی عزت کی آبرو کی حفاظت فرما، امت کی پریشانیوں کو دور فرما، امت کی حالات کو درست فرما، یا اللہ امت کی بگڑی بنا دے، یا اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں
ہماری آنکھیں بھی گنہگار ہیں، ہماری زبان بھی گنہگار ہے، ہمارے کان بھی گنہگار ہیں، ہمارا پورا وجود تیری نافرمانی میں پھنسا ہوا ہے۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، زندگی گناہوں میں گزری، راتوں کی خلوتیں تیری نافرمانی میں گزری، دین کی جلوتیں تیری نافرمانی میں گزری۔ اے اللہ ہمارا ایمان کمزور ہو گیا، ہماری عبادات بے جان ہو گئی، ہمارا معاشرہ بدتر ہو گیا، ہمارے معاملات بگڑ گئے، ہمارے اخلاق بے جان ہو گئے، ہم نے کتنوں کو تکلیف دی ہے، ہم نے کتنوں کے دلوں پر دھکے لگائے ہیں۔ میرے مولا ہمارے دل کی دنیا بدل دے، تیرا یقین دلوں میں بھر دے، تیری عظمت دلوں میں بھر دے، تیری محبت دلوں میں بھر دے۔ میرے مولا آپ بڑے خالق ہے، بڑے مالک ہے، ہم کمزور بندے ہیں، تیرے نبی کی کمزور امت ہے، زندگی کا ہر لمحہ تیری نافرمانی کی طرف جا رہا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں کھانا کھلاتا رہا، ہم گناہ کرتے رہے، تو پانی پلاتا رہا، ہم تیری نافرمانی کرتے رہے، تو نعمتیں دیتا رہا، ہم نعمتوں کی ناشکری کرتے رہے۔ اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہمیں معاف فرما دے، تیرے سوا ہمارا کوئی خالق نہیں، یہ بے سہاروں کے سہارے تو ہمارا سہارا بن جا۔ میرے مولا ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری زندگیوں کو ہدایت پر لا دے، ہدایت پر لا دے، ہمارے قلب میں ایمان کا نور عطا فرما دے، دلوں کی ضرورت، دلوں کی تاریخ ختم فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، امت کی جان کی، مال کی، عزت جانوں کی حفاظت فرما دے، امت کی پریشانی کو دور فرما دے، امت کے حالات کو درست فرما دے، ہمارے اس مدرسے کو خوب ترقی عطا فرما دے، خوب ترقی عطا فرما دے، پڑھانے والے اساتذہ کی محنت کو تیری بارگاہ میں قبول فرما دے، انتظامیہ کو قبول فرما دے، یا اللہ ان کی فکروں کو خوب قبول فرما دے، ان کی نسلوں میں دین کے داعی پیدا فرما دے، ان کے گھروں میں دین کے عالم بردار زندہ فرما دے۔ یا اللہ مدرسے کے لیے جو لوگ بھی خرچ کر رہے ہیں، محبت کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں، اپنا جان مان لگا رہے ہیں، ان تمام کی زندگی میں برکت عطا فرما دے، ان تمام کے کاروبار میں رزق میں برکت عطا فرما دے، ان کے خاندانوں میں دین داخل فرما دے، گھر گھر میں دین کو زندہ فرما دے، گھر گھر میں دین کو زندہ فرما دے، اس پورے مجمع کو قبول فرما دے۔ چھوٹے چھوٹے طلبہ بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے طلبہ بیٹھے ہیں، ان کے سینے گناہوں سے خالی ہیں، مولا تیری کمزور مخلوق ہے، ان کی برکت سے ہمیں قبول فرما دے، ہمیں معاف فرما دے۔ میرا جس بچے نے تکمیل حفظ قرآن کیا ہے، اس کے سینے کو ایمان کے نور سے منور فرما دے، ان کی زندگی کو قرآنی بنا دے، اس کے ماں باپ کو، اس کے استاد کو قبول فرما دے۔ میرے مولا محنت کرنے والوں کو قبول فرما دے، میرے مولا گھر گھر میں حفاظ کرام زندہ فرما، علماء کرام بننا آسان فرما، علم کی قدر ہمیں کرنے والا بنا دے، علماء کی عظمت دل میں پیدا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ذکر کی بزرگوں کی قدر ہمارے دل میں پیدا فرما دے۔ میرے مولا گھر گھر میں دین اور دین کی محنت کو زندہ فرما دے۔ کتنی جماعت رمضان میں تیرے راستے میں نکلی ہوئی ہے میرے اللہ، میرے مولا سحری بھی رمضان میں ہوگی، افطاری بھی اللہ رمضان کے مہینے کے اندر سحری بھی ہوگی، افطاری بھی ہوگی، ان کے بچے اپنے ابو کے بغیر سحری افطاری کریں گے، ان کی قربانی کو قبول فرما کر پورے عالم میں ہدایت کو زندہ فرما دے، دین کو زندہ فرما دے، دین کی محنت کو پورے عالم میں زندہ فرما دے۔ یا اللہ یہ علماء کی جماعت پیدا پالپور سے آئی ہے، علماء کو قبول فرما دے، ان کے علم کو چمکا دے، ان کے صرف میں علم کا نور عطا فرما دے، ان سے تو بڑے بڑے کام لے لیں، ان کے گھرانے کو تو قبول فرما دے، ان کے گھرانوں کو قبول فرما دے، ان کے خاندانوں کو قبول فرما دے، ان کے والدین کو قبول فرما دے۔ میرے مولا مدرسے کا امتحان لیا، بہت اچھا بچوں نے پڑھا، میرے مولا دل کو بڑی خوشی ہوئی، خوب ترقی عطا فرما دے، خوب ترقی عطا فرما دے، ہمارے چھوٹے جلسے کو قبول فرما دے، قبول فرما دے، نام اللہ شہرت نام رکوع کے جذبے سے ہماری حفاظت فرما دے، اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما دے، نفسانیت سے ہم سب کو بچا دے۔ میرے مولا جو بھی گناہ کیے ہیں میرے مولا سب تجھے پتا ہے، سارے گناہوں کو پاک اور صاف کر دے، اے اللہ ہمارے نامہ اعمال کو پاک بنا دے۔ زندگی موت کا بھروسہ نہیں ہے میرے اللہ، موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کرنے والا بنا دے، اچانک کی موت سے حفاظت فرما دے، بغیر وصیت کی موت سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ جب بھی ہمارے موت کا وقت ہو، زبان پر کلمہ جاری ہو، کلمہ پڑھتے پڑھتے موت نصیب فرما دے، لاعلان شماری سے حفاظت فرما دے، مسلمانوں کی ملک میں حفاظت فرما دے، مسلمانوں کو ترقی عطا فرما دے، اسلام کی حفاظت فرما دے، دینی مراکز کی خانقاہوں کی، مکاتب قرآنیہ کی، مدارس اسلامیہ کی خوب ترقی عطا فرما دے، حفاظت فرما دے، کام کرنے والے مخلصین پیدا فرما دے، مخلصین علماء پیدا فرما
فرما دے، مخلصین عملہ پیدا فرما دے، طلبہ کو ترقی عطا فرما دے۔ میرے مولا ختم قرآن کو دعا قبول کرتا ہے میرے اللہ، ہر ایک کی جو جو تمنا ہو تمام کی جائز مقاصد حسنہ کو پورا فرما دے۔ میرے مولا حبیب شعیب کی والدہ مرحومہ، ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے، جنت الفردوس کا مقام نصیب فرما دے۔ میرا جتنے بھی مرحومین شولاپور میں سوئے ہیں، پورے عالم میں سوئے ہیں، ان تمام کی قبروں کو نور سے منور فرما دے۔ اور رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، کتنی خوشی ہوگی، رمضان میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں قیدی جہنم سے بچ کے جنت میں چلے جاتے ہیں۔ تمام مسلمانوں کو جنت دے دے، تمام مسلمان کو جنت دے دے۔ ہمارے والد مرحوم کی قبر کو نور سے منور فرما دے، ہمارے خاندان کو قبول فرما دے، گھر والوں کی مغفرت فرما دے، بچوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے اساتذہ کی مغفرت فرما دے، ہمارے مشائخ کی مغفرت فرما دے، ہمارے بزرگوں کی قبول برکت عطا فرما دے۔ یا اللہ، اے اللہ، دعوت الایمان مرکز ہے، دنیا کی جماعت اس مرکز پر آتی ہے، اس مرکز کو ترقی عطا فرما دے، مرکز میں اعمال کو مضبوط بنا دے، کام کرنے والوں میں جوڑ پیدا فرما دے، محبتیں پیدا فرما دے، الفتیں پیدا فرما دے، ہمارے دل کو کینوں سے پاک فرما دے۔ شب قدر کی رات میں جن لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی، ان میں وہ انسان بھی جن کے دل میں کینہ ہو، قطع رحمی کرنے والا ہو، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا ہو، ان تمام بڑے بڑے گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دے۔ میرے مولا، جن لوگوں نے ہمیں دعا کے لیے کہا ہے، جن کا ہم پر حق ہے، ان تمام کے رجائی اس مقاصد حسنہ کو پورا فرما دے۔ میرے اللہ تعالی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیرے نیک بندے انبیاء نے، صحابہ نے، تیرے اللہ تیرے نیک بندے بزرگان دین نے جتنی بھی تیرے سامنے خیر کی دعائیں مانگی ہیں، ہم بھی تیرے سامنے خیر کا، برکتوں کا، رحمتوں کا سوال کرتے ہوئے ہمارے حق میں خیر مقدر فرما۔ جن شرور سے پناہ مانگی ہے، ہماری اور پوری امت کی تمام برائیوں سے، تمام آنے والے حالات کی حفاظت فرما۔ ہماری امت کے فضل و کرم سے تیرے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئے ہم سب گنہگاروں کی دعا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔